السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائیو، آج اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے نماز کے ارکان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کو نماز کے متعلق بنیادی مسائل کا علم نہیں ہے، اور اس بنا پر وہ نماز میں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اور بسا اوقات ان کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، ارکان نماز، ارکان یہ رکن کی جمع ہے جس کو پیلر کہتے ہیں، جسے ہر حال میں ادا کرنا ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی شخص عاجز ہو تو یہ ایک الگ بات ہے، اس کے بغیر عام طور پر نماز نہیں ہوتی۔ ارکان نماز 14 ہیں۔ پہلا رکن کیا ہے؟ صاحب طاقت انسان پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، یعنی قیام۔ جو کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ کھڑا ہو کر ادا نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں۔ ہاں، اگر مجبوری عذر ہو تو کوئی بات نہیں، بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر طاقت نہیں تو بیٹھ کر، اگر پھر بھی طاقت نہ ہو تو پہلو پر لیٹ کر ہی نماز پڑھو، رواہ البخاری۔ دوسرا رکن تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی طہارت ہے، اللہ اکبر کہنے پر دنیاوی عمل و کلام حرام ہو جاتا ہے اور سلام کے ذریعے وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ ابتدائی نماز میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کے سوا کوئی دوسرا جملہ جیسے اللہ کبیر، سبحان اللہ، اللہ اجل وغیرہ کہنا کافی نہیں اور نہ ہی درست ہے۔ تیسرا رکن کیا ہے نماز کا؟ سورہ فاتحہ کی تلاوت۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق مقتدی، امام، منفرد یعنی اکیلا پڑھنے والا سب پر فرض ہے، خواہ وہ نماز سری ہو جیسے ظہر و عصر وغیرہ، یا جہری ہو جیسے مغرب و عشاء اور فجر، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی، رواہ البخاری و مسلم۔ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں صحیح حدیث وارد ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ پر قرات بوجھل ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ بات فجر کی ہے، یہ واقعہ فجر کا ہے۔ اسی لیے علامہ عبدالحی حنفی لکھنوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السعایہ صفحہ نمبر 303 میں لکھا ہے کہ قوی السند صحیح حدیث عبادہ سے مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا ثابت ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے کتاب القراءہ امام بحقی کی، جز القراءہ امام بخاری کی، تحقیق الکلام اور توضیح الکلام وغیرہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ چاپ رہو، غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس سے قرات کی نفی ہوتی ہے مقتدی کے لیے۔ تو یاد رہے، ہجرت سے پہلے مکی دور میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور یہ مذکورہ حکم آیت کے بعد مدینہ میں جاری ہوا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ آہستہ دل میں پڑھنا سننے اور خاموش رہنے کے منافی نہیں، اور یہ بھی حدیث لوگ پیش کرتے ہیں جب امام قرات کرے تو خاموش رہو۔ اس میں قرات سے مراد احادیث مذکورہ کی بنیاد پر فاتحہ کے علاوہ کی قرات مراد ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ امام، مقتدی اور منفرد سب کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، خواہ جہری نماز ہو یا سری۔ چوتھا اور پانچواں رکن کیا ہے؟ رکوع کرنا اور رکوع سے سر اٹھانا۔ رکوع کرے اطمینان سے، اس کے بعد جب رکوع کی دعا پڑھ کر فارغ ہو جائے تو رکوع سے سر اٹھانا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے نماز درست طریقے سے نہیں پڑھی تھی کیا فرمایا؟ رکوع اطمینان کے ساتھ کر، پھر سر اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو جا، رواہ البخاری۔ نماز کا چھٹا رکن کیا ہے؟ رکوع کے بعد سیدھا اعتدال کے ساتھ کھڑا ہونا کہ ہر ہڈی اپنی جگہ واپس آ جائے۔ یاد رکھیے گا، بہت سے لوگ آج رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھے اطمینان سے کھڑے نہیں ہوتے، ان کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ساتواں اور آٹھواں رکن کیا ہے؟ سجدہ کرنا، یعنی اطمینان سے سجدہ کرنا اور سجدے کی دعائیں پڑھنا۔ پھر اس کے بعد آٹھواں رکن ہے سجدہ سے سر اٹھانا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے نماز درست طریقے سے نہیں پڑھی تھی فرمایا، پھر اطمینان سے سجدہ کر اور سر اٹھا اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جا، رواہ البخاری۔
نواں رکن کیا ہے؟ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا. ظاہر سی بات ہے بیٹھیں گے اور اطمینان سے بیٹھیں گے جی. اور اس میں پڑھیں گے کم سے کم رب اغفر لی رب اغفر لی، کم سے کم. 10واں رکن رکوع، سجدہ، قیام اور بیٹھک میں اطمینان ملحوظ رکھنا، اطمینان ہو، جلد بازی نہ ہو. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے نماز درست طریقے سے نہیں پڑھی تھی فرمایا رکوع اطمینان کے ساتھ کر، پھر اطمینان سے سجدہ کر اور سر اٹھا اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جا. رواہ البخاری. 11واں رکن کیا ہے؟ تشہد اخیر. تشہد اخیر، تشہد اخیر تو سمجھ رہے ہیں؟ اگر نماز 3 رکعت والی ہے یا 4 رکعت والی ہے تو جو دوسرا تشہد ہوتا ہے اس کو تشہد اخیر کہتے ہیں، اس میں التحیات پڑھنا ہے. نمبر 12 یعنی 12واں رکن تشہد اخیر اور دونوں سلام کے لیے بیٹھنا. تشہد اخیر اور دونوں سلام کے لیے بیٹھنا، یہاں پر مقصد اصل بیٹھنے سے ہے. اس لیے کہ نمازی سلام کے بغیر نماز سے فارغ نہیں ہو سکتا اور سلام بیٹھے بیٹھے ہی کہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نماز کی تحلیل سلام ہے. رواہ ابو داؤد و ترمذی. یعنی آدمی سلام کے ذریعے نماز سے فارغ ہوتا ہے. لہٰذا نمازی سلام کے بغیر نماز سے فارغ نہیں ہوتا. مگر فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ میں ہے نمازی بقدر تشہد بیٹھ جائے اور خلاف نماز کام کر لے، خواہ ہوا خارج کرنا ہو، خواہ ہوا خارج کرنا ہی کیوں نہ ہو، نماز ہو جائے گی. حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے اور اس سے نماز باطل ہو جائے گی. 13واں رکن کیا ہے؟ نماز کے ان ارکان میں ترتیب کو ملحوظ رکھنا ہے. ترتیب جس طرح قرآن و سنت نے پہلے قیام، پھر رکوع سے اٹھنا، پھر سجدہ، اس طرح ترتیب کو ملحوظ رکھنا ہے. تکبیر تحریمہ سے پہلے نمازی سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا اور نہ رکوع سے پہلے سجدہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ نماز کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ نے صحابہ کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. رواہ البخاری. لہٰذا نماز میں کوئی مقدم رکن مؤخر نہیں ہو سکتا اور نہ مؤخر رکن مقدم کرنا جائز ہے، ورنہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی. یہ سارے ارکان نماز ہیں، سارے مسلمانوں نے دھیان میں رکھے ہیں. اور 14واں رکن کیا ہے؟ دونوں طرف سلام پھیرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ 14 ارکان نماز ہے. اگر آدمی جان کر چھوڑ دے گا اس کی نماز باطل ہے، اور اگر بھول کر اس نے چھوڑ دیا تو اس کی 2 حالت ہے. جس رکن کو چھوڑا دوسری رکعت میں یا بعد والی رکعت میں اگر اس رکن تک پہنچنے سے پہلے اگر یاد آ جائے اسے تو انشاءاللہ پلٹ کر کے اس رکعت کو کمپلیٹ کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ پلٹ کر اس رکعت کو کمپلیٹ کرے گا. اور اگر ایک رکعت کراس کر گیا تو پہلی والی وہ رکعت کیا ہوگی؟ لغو شمار ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.